نماز عشاء کے بعد یہ ایک سورت پڑھ لیں، پھر جو بھی دل کی حاجت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ اور دولت کے لیے یہ بہت ہی خاص عمل ہے، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ نماز عشاء کے بعد آپ اس کو پڑھ کر آزما لو، پھر انشاءاللہ الکریم منٹوں میں دولت برسنا شروع ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نماز عشاء کے بعد یہ ایک سورت پڑھ لو، پھر دل میں جتنی بڑی سے بڑی حاجت ہوگی اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ اگر آپ دولت کے لیے بہت ہی بہن بھائی پریشان ہیں، رزق کے لیے بہت ہی پریشان ہیں، اگر آپ کے اوپر کسی نے جادو یا ٹونا کروا دیا ہے تو آپ بہت پریشان ہیں، تو پیارے دوستوں اور پیارے بہن بھائیوں، یہ وظیفہ آپ اس کے لیے بھی پڑھیں گے تو ہر چیز کی بندش ختم ہو جائے گی۔ اگر کاروبار میں بندش ہوگی تو اللہ پاک ختم فرما دیں گے۔ اگر کسی بھی کے لیے آپ اس وظیفے کو، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ پیارے دوستوں اور پیارے بھائیوں، یہ جو وظیفہ آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کو بہت ہی لوگوں نے پڑھا اور بہت لوگوں کی نصیب کھلے ہیں، بہت ہی نصیب، جن کے نصیب سوئے ہوئے تھے اللہ پاک نے ان کی ہر ایک جائز خواہش کو پورا فرما دیا ہے۔ تو پیارے دوستوں، یہ جو بھی میرا بہن بھائی اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی جو بھی دل میں حاجت ہو، اللہ پاک اس کی ہر ایک حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی تنگ دستی ہے، رزق کے حوالے سے آپ بہت ہی پریشان ہیں، بے روزگاری ہے، تو آپ حلال رزق چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سے جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے، تو یہ جو وظیفہ ہے یہ ہر ایک بیماری کے لیے شفا کے لیے وظیفہ ہے اور ہر ایک بیماری کا اس میں حل ہے۔ آپ اس قرآن مجید کی آیت کو آپ کو جب بھی مشکلات آئیں، جب بھی پریشانیاں آئیں، تو اپنی زندگی میں صرف اس ایک صورت کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے اپنی رحمت کرم سے آپ کی ہر ایک پریشانی کو ختم فرما دیں گے، کیونکہ یہ جو صورت ہے یہ بہت ہی زبردست، اور اس کے لیے جو بھی بندہ جس کے لیے پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو اس وظیفے کی برکت سے ضرور کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کامیابیاں چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں سے جو بھی بے روزگاری ہے، پریشانیاں ہیں، رزق کے حوالے سے بہت پریشان ہیں، تو خدارا آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھ لینا، پھر انشاءاللہ الکریم یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک سورت کے پڑھنے کی برکت سے اور اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کی تمام مشکلات کو ختم فرما دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں آپ کے لیے ہر ایک کام میں رکاوٹ ہوتی ہے، ہر ایک کام میں آپ جب بھی کرتے ہیں وہ غلط ہو جاتا ہے، اس میں نقصان ہوتا ہے آپ کا، تو پیارے دوستوں یہ سورت پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے ہر ایک کام میں بے شمار برکت عطا فرما دے گا اور بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی رحم فرمائے گا۔ جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے، تو آپ خود جانیں کہ جس سے اللہ پاک محبت فرمائے اس کو کوئی بھی دنیا کا بندہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی شخص اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ جس پر اللہ پاک کا خصوصی رحم و کرم ہو جاتا ہے اس کے دنیا آخرت کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اگر آپ یقین کرتے ہو میری بات پر تو ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اس صورت کو لازمی پڑھ لیں۔ اگر اپنی زندگی میں یہ جو صورت بتانے جا رہا ہوں، میں آپ کو یقین کامل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ وظیفہ میں خود بھی پڑھتا ہوں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج تک کبھی کوئی مشکلات نہیں آئی، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی، اللہ پاک کا بہت ہی خصوصی رحم و کرم ہے۔ تو میں نے کہا میں اپنی بہن بھائیوں کو بھی اس وظیفے کو بتا دوں، جو میرے بہن بھائی پریشان رہتے ہیں رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، ان کا کاروبار نہیں چلتا ہے اور بہت ہی وہ رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں، تو یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، بہت ہی پیاری صورت مبارکہ ہے۔ قرآن مجید میں ہر ایک چیز کی شفا ہے، ہر ایک بیماری کی شفا ہے، ہر ایک پریشانی کا حل ہے۔ آپ کو میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میرے بزرگوں، آپ کو جب بھی مشکلات آئیں، جب بھی پریشانیاں آئیں، تو آپ قرآن مجید کے ساتھ جڑ گیا کریں۔
آپ قرآن مجید کو پڑھا کریں۔ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو پیارے دوستوں آپ سیکھ لیں کسی عالم دین سے، یا کسی جو امام مسجد ہو آپ کا، اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں ہر ایک بیماری اور ہر ایک چیز کی حل ہے۔ قرآن مجید آپ جب پڑھیں گے، ایک تو آپ کو ثواب ملے گا، اور ہر آپ کی پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ جو طرح طرح کی مشکلات میں مبتلا ہیں، اللہ پاک آپ کو مشکلات سے نکال کر اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا فرما دے گا۔ تو پیارے دوستوں اب ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ یہ آپ نے نماز عشاء کے پڑھنے کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جب آپ نماز عشاء ادا کر لیں، اس کے بعد چاہیں تو آپ مسجد میں، اگر آپ مسجد میں جو میرے بھائی جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ مسجد میں کر سکتے ہیں، جو میری بہنیں ہیں اور جو میری مائیں ہیں وہ گھر بھی بیٹھ کر اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ تو پیارے دوستوں جب آپ نے نماز عشاء ادا کر لینی ہے، ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے کسی سے گفتگو نہیں کرنی، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اپنی نظروں کو نیچی کر کے آپ نے اس وظیفے کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے دل جمی کے ساتھ اور اس وظیفے کو یقین کامل کے ساتھ کر لیتے ہیں تو زندگی میرے دوستوں آپ کی بدل جائے گی۔ زندگی میں سے جو پریشانیاں ہیں وہ اللہ پاک ختم فرما دے گا۔ پیارے دوستوں سب سے پہلے آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے اپنی جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی مشکلات ہیں، اس کی آپ نے نیت فرما لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ پیارے دوستوں ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں اور میرے بہن بھائیوں، آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے فوری سورۃ الکوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے بھائیوں میں آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں، جو طریقہ کار جس طریقے سے بتاؤں آپ نے اسی طریقے سے مکمل پڑھ لینا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے دوستوں آپ نے یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ پاک کا ایک نام پڑھنا ہے، یا رزاق، یا رزاق۔ یہ آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یا کریم، یا کریم، یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہے، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ بھی یا کریم، یا کریم، یا کریم پڑھنے کے بعد پھر آپ نے انا اعطیناک الکوثر پھر 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد کو بھی 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ نے یہ جو درود پاک پڑھنا ہے، آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے درود ابراہیمی، درمیان میں لازمی آپ نے ایک مرتبہ درود ابراہیمی، نہیں آتا تو اس ویڈیو میں آپ کو پڑھ کر سنا دیا ہے، آپ اس سے آپ سیکھ لیں اور اس کو پڑھنا ہے آپ نے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا رحمان، یا رحمان، یہ آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے جو درود پاک شروع میں پڑھا ہوگا وہی درود پاک آپ نے اینڈ میں بھی پڑھ لینا ہے۔ میرے دوستوں پڑھنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر جب آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل ہو جائے تو دوستوں اور میری بہن بھائیوں آپ نے اسی جگہ بیٹھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اول آخر درود پاک پڑھ کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جتنی بڑی سے بڑی مشکلات ہوں، جتنی بڑی سے بڑی پریشانی ہو جو حل نہ ہو رہی ہو، آپ نے اس کی نیت کر کے آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا یہ جو آپ وظیفہ کریں گے اس کی برکت سے آپ کو ہر ایک چیز مل جائے گی۔ جس چیز کی آپ کو خواہش ہوگی، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی، اللہ پاک
اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرما دیں گے۔ جتنے بھائیوں اور جتنی بہنوں نے بھی یہ وظیفے کیے ہیں اللہ پاک نے ان کو ضرور نواز دیا، تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک آپ کو بھی ضرور دے گا۔ میرے دوستوں، آپ کو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ نے اس ویڈیو کو شیئر لازمی کرنا ہے۔ جتنے میرے بہن بھائی پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔